ابھی تو آپ لوگوں نے پیٹرول کی تیل کی قیمت کم کر دی ہے، ڈیزل کی آپ لوگوں نے بہت بڑھا دی ہے، تو وہاں سے لیوی بھی آپ نے ایڈجسٹ کر دی ہے تیل کے اندر. تو ایک ہاتھ یہ دونوں ہاتھوں کی جو ہے نا وہ جو کہتا ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کے ہاتھ کی چالاکی یا ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. یہ حکومت نے بھی وہی کام کیا ہے. آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ میں اتنا چالاک ہوں؟ میں تو سیدھا سادہ نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، میں تو اس سسٹم کی یا منسٹری کی بات کر رہی ہوں. عرض سنیں نا، گزارش یہ ہے، آپ کو یہ سن کے بھی ہنسی آئے گی یا پتہ نہیں رونا آئے گا کہ جی ایک پیٹرولیم کے وزیر کا تیل کی قیمت کو طے کرنے کے اندر کتنی کو گنجائش ہوتی ہے اس کے پاس. میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں 3-4 بڑے نقطے ہیں جن کے مطابق آپ کی قیمت طے ہوتی ہے. ایک تو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی کیا قیمت ہے، جو پلیٹس کے ریٹ کے اندر نظر آ جاتا ہے. بین الاقوامی منڈی میں پلیٹس کے ریٹ کے اوپر پریمیم کتنا چل رہا ہے. جس طرح جب جنگ ہوئی تو پریمیم بڑھ کے $13 پہ چلا گیا، آج گھٹ کے پیٹرول کا دوبارہ $6 کے اوپر آ گیا ہوگا. تیسری چیز کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کو LCR ریٹائر کرنے کے لیے ڈالر کس ریٹ پہ مہیا کرتا ہے. چوتھی چیز کہ فائنینس نے ٹیکس اس ایندھن کے اوپر کتنا لگایا ہے. اس میں سے کون سی چیز ہے جو میرے بس میں ہے؟ تو آپ کا 0% کردار ہے. جی بالکل. اور مگر نہیں بالکل میں ذمہ داری لینے کو، دیکھیں میری لوگوں کو حقائق بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو میں غلط امید نہ دوں. بیچ میں پچھلے 2 مہینے میں تیل کیوں بڑھانا پڑا؟ کیونکہ جنگ ہوئی. جو پلیٹس کا ریٹ تھا میں وہ لے کے آیا، وہ تقریباً $79 کے اوپر تھا، وہ بڑھ کے $84 پہ چلا گیا. آج وہ گھٹ کے دوبارہ 77 پہ آ گیا، پریمیم کم ہو گیا، ڈالر کا ریٹ 283 پہ آیا، ہم نے منافع منتقل کر دیا. اب آپ نے بات کی کہ ڈیزل کے اندر آپ نے کیا چالاکی دکھائی. کوئی چالاکی نہیں دکھائی غریدہ. دنیا کے اندر گاڑیوں کے اور ٹرانسپورٹ کا رجحان اب الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو 800-900 ہزار ریفائنری ہیں جو مجبوراً تیل پروڈیوس کرتی ہیں، پیٹرول پروڈیوس کرتی ہیں، ان کی گاہکی کافی حد تک گھٹ چکی ہے کیونکہ لوگ پیٹرول سے ہٹ کے EVs کے اوپر جا چکے ہیں. پر جو ٹرانسپورٹ وہیکل ہیں، جو بڑی انجن کی گاڑی ہیں، جو پاور، جن کو ہارس پاور درکار ہوتی ہے، وہ ڈیزل کے اوپر آج بھی اسی طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے جو ڈیزل کا پلیٹس ہے جنگ سے پہلے 87 پہ تھا، آج 90 پہ پہنچ گیا. تو اس کے اندر میرے پاس کہاں سے گنجائش تھی کہ میں بینیفٹ دیتا؟ میں نے تو آپ کے سامنے حقائق رکھ دیے. جہاں پہ اب آپ نے کہا کہ PDL بڑھانا پڑا، دیکھیں پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق 1.4 بلین ڈالر انہوں نے ریزیلینس فیسلٹی کے تحت IMF سے لینے ہیں. اس کے اندر کلائمیٹ سپورٹ لیوی آپ نے $2.5 لگانی تھی. وہ وزیر اعظم صاحب نے جب تیزی آئی منڈی کے اندر تو انہوں نے کہا حکومت اپنے کھاتوں میں خود اس کو ابزارب کرے گی. جب تھوڑا سا گراوٹ آئی تو انہوں نے کہا اس کو کیونکہ آپ نے طے کیا ہوا ہے اور IMF کو آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ریاست ہیں، تو آپ اس کو عمل میں لائیں اور باقی کی بینیفٹ عوام کو منتقل کر دیں. تو یہ پوری سٹوری ہے. لیکن اس ساری سٹوری کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک بے بس ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے پیٹرول کی قیمتوں. دیکھیں کہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سارے معاملے میں. آپ اس کو جس طرح سے بھی اس کو آپ کہنا چاہیں، پر حقیقت شاید یہی ہو. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں بحیثیت ایک قوم اب عوام کے اوپر بوجھ کیسے گھٹانا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے اندر اگر آپ اس میں ایڈ کر لیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو انتہائی وسیع تیل کے ذخائر ہیں. میں آ جاتا ہوں اس پہ. دیکھیں لوگوں کو اگر آپ مجبوراً جب لوگوں کی آمدنیوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے تو آپ کو مجبوراً اشیاء کی قیمتوں کے اوپر ٹیکس لادنا پڑتا ہے اور آسانی سے وہ پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ملک کا خسارہ قابو میں رکھنا ہے تو آپ کو مجبوراً پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ نہ دکاندار ٹیکس دیتا ہے، نہ آپ کا وہ زرعی شعبے کے اندر جو منافع بخش اپنا کاشتکاری کرتا ہے وہ کو ٹیکس دیتا ہے. یہ کام بھی تو آپ کی حکومت نے میں نے مان لیا نا جی. 70-80 سال کا جو ہمارے گناہ ہیں اس کی ساری ذمہ داری میں لے لیتا ہوں اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ FBR کے اوپر یہی وزیر اعظم ہے نا جو ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ ڈائریکٹ ٹیکس کس طرح بڑھے گا، کس طرح سے میں عوام کے لیے یہ تکلیف گھٹا سکتا ہوں. یہی وہ وزیر اعظم ہے نا جس نے $330 کے ڈیزل کو آج گھٹا کے 260, 270, 280 کا لے کے آیا ہے، پیٹرول کی قیمت کو گھٹایا ہے. تو ہمیں حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے راستہ نکالنا پڑے گا. میں عوام کے آگے کوئی جھوٹ بول کے غلط امید نہیں باندھوں گا.